لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله رحمت اس کی عام تو ہے لیکن مکمل نہیں ہے، تام نہیں ہے۔ لیکن آخرت میں جو رحمتیں اور نعمتیں ملیں گی وہ رحمتیں اور نعمتیں تام ہوں گی، یعنی مکمل ہوں گی۔ جو نعمت ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ جس کو آخرت میں عطا فرما دیں گے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے عطا فرمائیں گے، کبھی اس سے واپس نہیں لی جائے گی۔ جب جنت میں داخل فرمائیں گے کہہ دیں گے خالدین فیہا، اب ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل ہو جاؤ۔ یہ خود اتنی بڑی نعمت ہوگی اللہ کی کہ اس کو سن کر ایمان والے خوش ہو جائیں گے کہ اب تو ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے مل گیا، اور یہاں دنیا میں تو کچھ ہمیشہ کے لیے نہیں ملا، ہمیشہ کھٹکا لگا رہتا ہے کب کیا ہو جائے۔ تو وہاں کی نعمتیں تام ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں کی بھی ساری نعمتیں عطا فرمائے، وہاں کی بھی عطا فرمائے، اور جن کاموں کی بنیاد پر وہاں کی نعمتوں کا انسان مستحق ہوتا ہے وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا تمہارا الہ ایک ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ تو مکہ کے جو مشرک تھے وہ تو بہت سے لوگوں کو اپنا خدا مانتے تھے، ان کے بات سمجھ میں نہیں، ارے ایک خدا کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس بھی جاتے ہیں، ان کے پاس بھی جاتے ہیں، جیسے ہمارے ملک میں ہر چیز کا الگ الگ خدا بنا رکھا ہے۔ اب ان سے کہا جائے وہ تو کہتے ہیں ارے یہاں تو 10 لوگوں کے پاس جا کے کام نہیں بنتے اور ایک سے کیسے بن جائے گا۔ یہ بات کہتے تھے عقل میں سمجھ میں نہیں آتی، حالانکہ یہ اتنی موٹی سی بات ہے، انسان اگر غور کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے توحید کا تذکرہ جہاں فرمایا عموماً فرمایا ہے کہ عقل کا استعمال کرو، غور و فکر کرو۔ دیکھیں اسلام کے جو احکامات ہیں اس کے بارے میں تو نہیں فرمایا کہ تم ان میں غور و فکر کرو، یہ ہم نے حکم کیوں دیا، اس میں تو یہ حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ لیکن توحید کا، رسالت کا، آخرت کا جہاں تذکرہ ہے وہاں حکم ہے غور و فکر کرو۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اگلی آیت میں فرمایا کہ غور و فکر کرو، ہم نے جو یہ علامتیں بیان کی ہیں، جو دلائل دی ہیں، ان میں اپنی عقل کا استعمال کرو، تم سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر میں جیل میں ڈال دیا گیا، ایک چھوٹا سا جملہ یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لیکن اتنا معنی خیز جملہ فرمایا جیل کے قیدیوں سے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ الگ الگ خدا، تم ان کو بھی خدا کہتے ہو، ان کو بھی پوجا کرتے ہو، ان کی بھی پوجا کرتے ہو، ان کا چڑھاوا چڑھاتے ہو، یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، یہ بہت سے خدا یہ بہتر ہے یا ام اللہ الواحد القہار، ایک اللہ جو سب کے اوپر غالب ہے وہ بہتر ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ دنیا میں کوئی انسان ذرا سی عقل کا اگر استعمال کرے تو آپ کو کوئی کام کرانا ہے اور آپ وہاں جائیں کام کرانے، پتہ چلا کہ تھوڑا سا کام یہاں ہوگا، پھر دوسری ونڈو میں جانا پڑے گا، پھر تیسری ونڈو میں جانا پڑے گا، چوتھی میں جانا پڑے گا، 10 جگہ جانے کے بعد آپ کا کام ہوگا، وہ زیادہ بہتر ہے؟ یا کہیں آپ کو ایسا ملے کہ یہاں پر آپ چلے جائیے، یہاں ایک ہی ونڈو میں سارے کام ہو جاتے ہیں، تو انسان کہاں جانا پسند کرے گا؟ جہاں سارے کام ایک ہی ونڈو سے ہو جائیں وہیں جانا پسند کرے گا، بجائے 10 جگہ جانے کی۔ اتنی گہری بات انسان جتنا غور کرتا جائے اس کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے بالکل آسان انداز میں فرما دیا، ارباب متفرقون، یہ بہت سے خدا، ان کے پاس جاؤ، ان کے یہ بہتر ہے یا ایک اللہ، وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی مکہ کے لوگوں کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ پاک نے اس کے دلائل بیان فرمائے کہ ہم ایک ہی ہیں، کوئی شریک نہیں ہے میرے، اور اس کی دلیلیں ایسی بیان فرمائی جو عام انسان خود غور و فکر کے بعد دن رات اس کو دیکھتا ہے، اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتا ہے، غور و فکر کرے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اور انہی دلیلوں میں اللہ نے ایسی بات بھی ارشاد فرمائی، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ جس زمانے میں یہ آیات نازل ہو رہی تھی اس زمانے میں اللہ کا انکار کرنے والے لوگ نہیں تھے، اس زمانے میں دہریت، ایتھیزم، یعنی اللہ کا انکار کر دینا، کچھ نہیں ہے اللہ، ایسا ماننے والے لوگ اس زمانے میں نہیں تھے، بلکہ شروع سے نہیں رہے۔ یہ تو جب سے سائنس کا وجود ہوا اور اس کا غلبہ ہوا تب سے اس قسم کے لوگ پیدا ہو گئے جو یہ کہنے لگے کہ
ساری دنیا کائنات خود بخود بنی ہے، کوئی بنانے والا نہیں. ورنہ اس زمانے کا جو گناہ تھا وہ شرک کا تھا. وہ کہتے تھے کوئی ہے اس دنیا کو بنانے والا، کائنات کو بنانے والا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسرے بھی شریک ہیں. اللہ نے اس کی بھی دلیلیں دی اسی آیت کے اندر. اور چونکہ قیامت تک کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، انہی میں ان لوگوں کے لیے بھی دلیلیں اللہ نے رکھ دی جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے. کوئی غور و فکر کرے تو دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں دلیلیں رکھ دی. اور پھر یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 164 سورہ بقرہ کی، یہ قرآن کریم کی واحد ایک ایسی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل ایک ساتھ اتنے زیادہ بیان فرمائے. کائنات کی جو نشانیاں بیان فرمائی وہ مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی صورتوں میں الگ الگ آیات میں تو بیان فرمائی، لیکن ایک ہی آیت میں اتنی ساری نشانیاں صرف اسی سورہ بقرہ کی 164 نمبر کی آیت میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی تخلیق میں، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے. اب ہر انسان آسمان بھی دیکھتا ہے، زمین بھی دیکھتا ہے. آسمان اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدلنے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور جو کشتیاں سمندروں میں چلتی ہیں، بڑی بڑی کشتیاں سامان لے کر، چیزوں کو لے کر، انسانوں کو لے کر. وما انزل اللہ من السماء، اور آسمان سے بارش کے نازل ہونے میں، وَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور پھر اس بارش کے ذریعے سے مردہ زمین کو، سوکھی زمین کو ہرا بھرا کر دینے میں. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور بہت سے مختلف قسم کے، پوری دنیا میں جو دابۃ الارض جانور پھیلے ہوئے ہیں قسم قسم کے، ان جانوروں میں، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادلوں کے آسمان اور زمین میں بیچ میں معلق رہنے میں، لٹکے ہوئے رہنے میں. ان تمام چیزوں میں لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، جو اپنی عقل کا استعمال کریں، جو سمجھے. اس کے لیے خود ان چیزوں میں نشانیاں ہیں کہ پوری کائنات کو بنانے والا رب ایک ہے، الہ ایک ہے، معبود ایک ہے، کوئی دوسرا اس کے ساتھ شریک نہیں. توحید کی بھی دلیل ہے یہ، اور اللہ کے وجود کی بھی دلیل ہے، اور اللہ کے صفت رحمانیت کی بھی دلیل. آسمان اور زمین کی تخلیق، بلند اور بالا آسمان کس نے پیدا کیا ہے؟ مکہ کے مشرک بھی کہتے تھے اللہ نے پیدا کیا ہے. ہمارے ملک میں جو لوگ ہیں وہ ان سے پوچھا جائے کس نے پیدا کیا ہے، پتہ نہیں، مجھے ہو سکتا ہے وہ بھی یہی کہیں کہ ایشور نے پیدا کیا ہے. کسی اور نے دعویٰ ہی نہیں کیا آج تک کہ یہ کسی اور نے پیدا کیا ہے، اللہ نے پیدا کیے. والارض، یہ زمین کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی. پھر آپ زمین کی تخلیق دیکھیں، یہ زمین کس کے اوپر بنا دی اللہ نے؟ نیچے کیا ہے؟ پانی ہے. پانی کے اوپر یہ زمین کیسے ٹکی ہوئی ہے؟ آپ پانی میں کوئی چیز ڈال دیں، ایک بالٹی پانی لیں اور اس میں ایک پتھر رکھ دیں، وہ اوپر رکا رہے گا، نیچے ڈوب جائے گا. یہ پتھر کی بنی ہوئی زمین کیوں پانی کے نیچے نہیں ڈوب رہی؟ کیوں رکی ہوئی ہے؟ اور پھر ہلتی جلتی کیوں نہیں؟ پانی میں بہت زیادہ پانی ہو اور اس کے مقابلے میں زمین، پانی تو زیادہ ہے نا، زمین کی مقدار تو بہت کم ہے اس کے مقابلے میں. تو اگر اسی اعتبار سے، اسی ریشیو کے اعتبار سے آپ پانی لیں اور اس میں ایک پتھر رکھ دیں بیچ میں، تو پتھر ہلے ڈلے گا یا بالکل سیدھا رہے گا؟ ظاہر سی بات ہے وہ حرکت کرے گا پتھر. تو کیوں زمین حرکت نہیں کرتی؟ کون ہے جو زمین کو پانی کے اوپر روکے ہوئے؟ کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کون ہے؟ انسان غور کرے. پھر اس زمین کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. جب یہ زمین اللہ نے پیدا کی ہے تو زمین جو خود پیدا ہو، جس کو کسی نے پیدا کیا ہو، جو پیدا ہونے میں کسی کا محتاج ہو، خود سے نہیں بنی. جب وہ محتاج ہے، پیدا ہوئی ہے، مخلوق ہے، تو وہ خالق نہیں ہو سکتی، وہ معبود نہیں ہو سکتی. اسی لیے ہم مسلمان زمین کو سجدہ نہیں کرتے، ہم مسلمان زمین کی عبادت نہیں کرتے، ہم اس کو دھرتی ماں نہیں کہتے، ہم اس کی پوجا نہیں کرتے.
جو دنیا کی ساری چیزوں کی پوجا کرنے لگتے ہیں، جس چیز میں ذرا سا نفع دیکھا اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک دیتے ہیں، وہ غور کریں کہ کن کن چیزوں کے سامنے ہم ماتھا ٹیک رہے ہیں۔ تو جب پیدا ہوئی ہے وہ خود محتاج ہے، اس کے اندر خود طاقت نہیں ہے، تو ایسی بے طاقت چیزوں کو اپنا خدا بنا لینا، اپنا ایشور اور بھگوان بنا لینا، اس کے سامنے ماتھا ٹیکنا، یہ عقل مندی کی دلیل ہے یا اب آگے کیا کہیں؟